امریکہ کے عزائم کیا ہیں وہ پیٹ ہیگزٹ نے واضح بتا دیے کہ اسلام دشمن ہے۔ اس نے کہا کہ تم شراب کے نشے میں دھت ہو کے تم نے ایک جگہ ایک بار کے اندر یہ بولا تھا کہ تم تمام مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے ہو، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر ایران کے بارڈر کے ساتھ وہ آ کے کھڑا ہو جائے۔ یہ بات ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور اس جنگ کے اندر پھر پاکستان اکیلا نہیں کودے گا، بلکہ پاکستان کے ساتھ بہت ساری دنیا اور بھی شامل ہو جائے گی۔ امریکہ کا صدر اس ٹائم پہ اپنا توازن کھو بیٹھا ہے۔ 25th امینڈمنٹ کے تحت وہ صدر رہنے کے قابل نہیں رہا، ایسا کہنا ہے امریکہ کے اپنے گورنر صاحبان کا۔ جے ڈی وینس ایک خاموش تماشائی بن کے وائٹ ہاؤس پہ آنکھیں لگائے بیٹھا ہے متبادل صدر امریکہ بننے کے لیے۔ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کوئی کردار ادا کر کے یہ جنگ بند کرائے، امریکی صدر کے اوپر جنگی جرائم کا مقدمہ چلے۔ جے ڈی وینس کو یہ بات معلوم ہے کہ امریکہ کا صدر کا اگلا ہدف گراؤنڈ آپریشنز ہے۔ آج کی رات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ آج کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے، اور اگر ایران کے انفراسٹرکچرز کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو بدلے میں ایران پھر ریٹیلیٹ کرے گا، اور ریٹیلیٹ کرے گا تو پھر یہ جنگ وسیع ہوگی۔ جو میری اطلاعات ہیں 24 استعفے آرمی کے جرنیلوں کی جانب سے موصول ہو چکے ہیں اس ٹائم پہ امریکہ کے اندر۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی کو پھر حاضر نئے دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عبداللہ بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ عبداللہ بھائی، جو فیلڈ مارشل ایک کردار ادا کر رہے ہیں ورلڈ وار 3 کے جو معاملات نظر آ رہے ہیں، اور بہت ساری دنیا کہہ رہی کہ یہ تیسری عظیم جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں، اور فیلڈ مارشل نے اس ٹائم ایک کمان سنبھالی ہوئی ہے کہ اس جنگ کو طویل ہونے سے، ورلڈ وار 3 میں کنورٹ ہونے سے روکا جائے، اور دونوں فریقین کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں ہیں۔ اور ایک رات تو بتایا جاتا ہے کہ بڑی ایمرجنسی میں جے ڈی وینس سے اور دوسری جانب ایران سے بات چیت ہوئی۔ کیا معاملات رہے ہیں پچھلے 1-2 دن میں، اور فیلڈ مارشل کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور پاکستان اس تمام میں کہاں کھڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ دنیا کے حالات بڑے ہی مخدوش ہوتے جا رہے ہیں، اور تیسری عالمی جنگ ایک دروازے پہ دستک دے رہی ہے۔ اور جیسے آپ کو یاد ہے کہ میں نے شروع میں ہی یہ کہا تھا اوائل کے اندر کہ ایک تیسری عالمی جنگ، منی تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے ممالک، تقریباً 17 کے قریب ممالک اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر جہاں اسرائیل اور بھارت تیاری کر رہے ہیں مزید، اور پاکستان بھی ان کو نظر اپنے ایک خطرے کے طور پر نظر آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کس طریقے سے بھارت کے اندر باقاعدہ معاملات شروع ہو چکے ہیں، اور ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے ویسٹرن کمانڈ کے اندر جنرل دیویدی جا کے اور اس نے کہا ہے کہ آپریشن سندور 2 چل رہا ہے، اور آپریشن سندور اس بار جو ہماری تیاری ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط، پہلے سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس کا انہوں نے یہ جنگی مشقوں کے اندر یہ چیزیں دکھائی ہیں۔ ایسی صورت کے اندر میرے خیال ہے کہ یہ معاملات کو دیکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب اسرائیل ہے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ بھارت پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑے، اور بھارت کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ چڑھ دوڑے پاکستان کے اوپر۔ ٹھیک ہے کہ پچھلی دفعہ اس کو بہت زیادہ مار پڑ گئی تھی، لیکن اس بار وہ اپنی چیزوں کو بہتر کرنا چاہتا ہے۔ آپ یہ نہ بھولیے کہ اس بار انڈیا کے ساتھ ان کی دفاعی ڈیل ہے امریکہ کی، اور امریکہ کے عزائم کیا ہیں وہ پیٹ ہیگزٹ نے واضح بتا دیے کہ اسلام دشمن ہے۔ اور ابھی جو اس کی ٹیسٹمنی سامنے آئی ہے جس کے اندر باقاعدہ اس نے کہا کہ تم جو دوسرے سینیٹر تھے، اس نے کہا کہ تم شراب کے نشے میں دھت ہو کے تم نے ایک جگہ ایک بار کے اندر یہ بولا تھا کہ تم تمام مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ باتیں جو ہیں یہ دلوں کی باتیں ہیں۔ شراب پینے سے پھر آپ کو پتہ ہے اپنے انسان ہوش حواس کھو بیٹھتا ہے، اور اب جو حالات چل رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے۔ اس لیے فیلڈ مارشل صاحب کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ کسی صورت اس تمام جنگ کو اور مستقبل کے خطرات کو روکا جا سکے۔ پرسوں رات جے ڈی وینس اور فیلڈ مارشل صاحب اور اسی طرح سے خصوصی ایلچی امریکہ کے صدر کے سٹیو وٹکوف یہ آپس میں رابطے میں رہے۔ دوسری جانب عباس عراقچی وزیر خارجہ ایران کے وہ آپس میں رابطے میں رہے، اور کوشش یہی جاری ہے۔ اب جے ڈی وینس ہی کیوں،
देखें, जेडी वेंस वो आदमी है जिसने ये कहा था कि ये जंग जल्द खत्म हो जाएगी। और दूसरी जानिब कल रात जो अमरीकी सदर ने एक अजीबो गरीब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर उन्होंने तमाम जो एक आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी तो जो की है, खुलेआम ये बोला है कि हम उनके बिजली घरों के ऊपर, उनके हर चीज के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चरों पर और पुलों के ऊपर निशाना बनाएंगे। हालांकि ये एक जंगी जराइम के अंदर शामिल होता है, लेकिन इस आदमी को कोई जंगी जर्म वगैरह का कोई परवाह नहीं है। अब देखना यह है कि क्या ये जंग खत्म करना चाहता है या ये बढ़ाना चाहता है। मैं इसकी वजूहात आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले फील्ड मार्शल साहब की बात करते हैं। देखें, असल बात यह है कि हमें मालूम है कि क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है, और इजराइल चाहता है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ईरान के बॉर्डर के साथ वो आके खड़ा हो जाए। ये बात हमें काबिल कबूल नहीं है। इस वजह से मुझे मुस्तकबिल में अगर ये ऐसे अजायम नजर आए तो मुझे पाकिस्तान बराह रास्त जंग में कूदता नजर आ रहा है। और इस जंग के अंदर फिर पाकिस्तान अकेला नहीं कूदेगा, बल्कि पाकिस्तान के साथ बहुत सारी दुनिया और भी शामिल हो जाएगी, और यही तीसरी आलमी जंग का मौजब बन जाएगी, खुदा न खास्ता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान इन तमाम डेंजर्स को अपने वक्त से पहले रोक ले। यही पाकिस्तान की काविश है। और जेडी वेंस ये चाहता है कि अमेरिका का सदर इस टाइम पे अपना तवाज़ुन खो बैठा है, और 25th अमेंडमेंट के तहत उसको अब ज़हनी हवाले से वो सदर रहने के काबिल नहीं रहा। ऐसा कहना है अमेरिका के अपने गवर्नर साहिबान का। और दूसरी जानिब ये देखा जा रहा है कि पीट हेग्सेट एक जंगी जुनून में मुब्तला है, जो उनका वजीर जंग है। और दूसरी जानिब जेडी वेंस एक खामोश तमाशाई बन के व्हाइट हाउस पे आंखें लगाए बैठा है मुतबादल सदर अमेरिका बनने के लिए। उसके पास एक सुनहरा मौका आया हुआ है। इस वजह से वो चाहता है कि पाकिस्तान कोई किरदार अदा करके ये जंग बंद कराए, अमरीकी सदर के ऊपर जंगी जराइम का मुकदमा चले। आर्मी के अंदर उनके बगावत हो चुकी है, 13 जर्नैल पीट हेग्सेट ने निकाल दिए हैं। और जो अब जर्नैल आया है वो जब डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत की खुशी के अंदर रात को खाना दिया, जब बतौर 47वें सदर वो मुंतखब हुए, तो उसके अंदर जनरल क्रिस लानेव को उन्होंने मदऊ किया, जो उस टाइम पे 8वीं आर्मी की कमांड साउथ कोरिया के अंदर कर रहे थे। और ये बोला, जो अभी मौजूदा उनके 42वें आर्मी चीफ नामजद हुए हैं जनरल रैंडी जॉर्ज के बाद, उसने ये कहा ट्रंप ने कि इस आदमी को कोई इसके साथ ना खेल खेला जाए और मैं इसकी निगरानी खुद करूंगा। ये उनके हैंड पिक्ड आदमी हैं। और लगता यह है कि जेडी वेंस को ये बात मालूम है कि अमेरिका का सदर का अगला हदफ ग्राउंड ऑपरेशंस है, और वो जमीनी कार्रवाइयों के लिए फौज को भेजना चाहता है, क्योंकि ये जनरल क्रिस लेनेव जो नया आर्मी चीफ बना है, इसने 82nd एयरबोर्न डिवीजन भी कमांड की है, जो अभी छाता बरदार डिवीजन जिसका बड़ा जिक्र है कि जी उसके वो लोग पहुंच चुके हैं और वो 82nd एयरबोर्न वहां पहुंच गई है। तो ये आदमी ने इसको भी कमांड किया है। इससे वादे नजर आ रहा है कि ये जंग अमेरिका का सदर इस टाइम पे इजरायली प्रेशर से, एप्स्टीन फाइल की गुनाह की वजह से और दीगर अपने कारोबारी मकासद जो उसके यहूदियों के साथ हैं, उनकी वजह से ये रोकना नहीं चाहता। जबकि जेडी वेंस ये चाहता है कि ये जंग रुक जाए, मामलात बेहतर हो जाए। अब आप मुझे बताएं, कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने ही सदूर को गालियां दी गई, अपने अमेरिका के सदूर को। भाई, ये तो हमारे मुल्क में भी इस तरह नहीं होता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो और हमारा सदर या वजीर आजम माजी के सदूर या वजीर आजम को इस तरह से गालियां दे रहा हो। ये क्या हो गया है? ये कौन आदमी आ गया है? इसका इसी वजह से जेडी वेंस इस चक्कर के अंदर है कि किसी सूरत इस आदमी को इक्तदार से अलहदा कर दिया जाए, और आइन और कानून अमेरिका के मुताबिक जेडी वेंस जो है वो इमीडिएटली प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का ओहदा संभाल लेगा। ये वो बात है जो मेरे अभी तक इतलात के मुताबिक है। और दूसरी जानिब फील्ड मार्शल साहब की जो कोशिशें हैं वो इस बात के लिए भी हैं कि ईरान
کے اوپر جو جنگ ہو رہی ہے اس کا مقصد ایران کو مکمل تباہی سے جو ہے وہ لگانا ہے. اور مکمل تباہی کا مطلب اس لیے کیونکہ جب عمان کے وزیر خارجہ نے یہ آ کے آفیشلی بولا تھا کہ ایران اپنا تمام افسودہ یورینیم تلف کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے تو پھر امریکہ نے حملہ کیوں کیا؟ اس کا مطلب واضح ہے، وہ ایران کی مکمل تباہی چاہتے ہیں. ان کو نہ ایران کی رجیم سے کوئی مطلب ہے، نہ وہ رجیم بھی چینج ہو جائے گی، وہ سب کچھ ہو جائے گا، وہ نیوکلیئر بھی تلف ہو جائے گا، وہ میزائل بھی ختم ہو جائیں گے. اس کے باوجود اسرائیل کی خوشنودی کے لیے اور امریکہ کی ذاتی عداوت ایران کی وجہ سے وہ اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اپنی کوششیں کی ہیں. لیکن اس سب کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ کی اندر کی جو فوج اور اس کے ساتھ جے ڈی وینس ہیں ان کی جیت ہوتی ہے تو پھر تو یہ جنگ بندی ہو جائے گی. آج کی رات جو ہے وہ بڑی اہم ہے کیونکہ آج کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے، اور اگر ایران کے انفراسٹرکچرز کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو بدلے میں ایران پھر ریٹیلیٹ کرے گا، اور ریٹیلیٹ کرے گا تو پھر یہ جنگ وسیع ہوگی. جنگ وسیع ہوگی تو بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے، بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے تو روس اور چین کو کودنا پڑے گا، پاکستان کو کودنا پڑے گا، اور پھر وہ ہولناک تباہی جس کو آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل بالکل. اچھا سر، جے ڈی وینس اور فیلڈ مارشل کے درمیان جو اچانک ایک گفتگو کا ایک آیا، اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 2 دفعہ جے ڈی وینس امریکہ سے باہر تھے، ایک دفعہ فرانس میں تھے اور ایک دفعہ کہیں اور جگہ تھے، کہ کہیں ایران کی طرف سے معاملات کوئی بات چیت کلیئر ہو تاکہ میں پاکستان آؤں اور ان پہ جو ایک یہ جو جنگ جاری ہے اس کو ختم کیا جائے. اس لیول تک جے ڈی وینس آنے کو تیار تھے. اس طرح کی بھی باتیں سننے میں آ رہی. کیا صداقت ہے؟ اور دوسری جانب ایران سے کیا فیلڈ مارشل کو رابطہ کیا گیا؟ فیلڈ مارشل کی اصل باتیں کیا ہوئی ہوں گی ان تمام چیزوں میں؟ دیکھیں، فیلڈ مارشل صاحب کے جے ڈی وینس کا تو آپ نے خود ہی بتا دیا اور بالکل یہ بات درست ہے. اور دوسری جانب جو معاملات ہیں وہ آپ دیکھ لیں. فیلڈ مارشل صاحب سے جو بات چیت ہوئی ہے، جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ گارنٹی مانگی گئی ہے کہ آپ کوئی گارنٹی دلوائیں جس سے مستقبل میں ایران پر جو حملے ہیں وہ رک جائیں. فیلڈ مارشل صاحب کو بھی اس بات کا اچھی طریقے سے علم ہے کہ یہ حملے اس انداز میں تو نہیں رکنے والے، اور جب تک کہ چین اور روس اس کے اندر بڑھ کر گارنٹی نہیں دیں گے. اور چین اور روس فی الحال گارنٹی دے نہیں سکتے کیونکہ امریکہ کے صدر کی ذہنی حالت کسی کے بھی اختیار میں نہیں رہ گئی، اور اس وجہ سے چین اور روس بھی ذرا گھبرا گئے ہیں. دوسری جانب فیلڈ مارشل صاحب کو معلوم ہے کہ اس جنگ کے اندر معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، اور دوسری جانب بھارت کسی بھی لمحے پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. یہ میں آپ کو بڑا واضح بتا رہا ہوں. اس لیے پاکستان کسی چومکھی لڑائی کے اندر اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، اور یہی وجہ ہے کہ سفارتکاری کے اندر تمام رات فیلڈ مارشل صاحب بات کرتے رہے، اور آج بھی وہ اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ کل جو گزری ہے رات، اس کے اوپر بھی فیلڈ مارشل صاحب یعنی کہ 6 اپریل کو انہوں نے نیند نہیں کی، اور وہ مستقل روابط کے اندر رہے ہیں. اس میں ترکیہ کے ساتھ بھی، اس کے اندر مصر کے ساتھ بھی، ایران اور چین کے ساتھ بھی، اور کسی حد تک روس کے ساتھ بھی روابط میں رہے ہیں. سعودی عربیہ بھی اس کے اندر ایک اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ سعودی عرب سے زیادہ کردار پاکستان کا مضبوط ہے، کیونکہ جس طریقے سے ٹرمپ نے کل تقریر کے اندر یورپین ممالک کو گالیاں دیں، نیٹو کو برا بھلا کہا، یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے منفی باتیں کہیں، لیکن نہیں کی تو اس نے کسی عرب دنیا کے لیے نہیں کی. اس نے سعودی عرب، قطر، یو اے ای کے کردار کو، کویت کے کردار کو اچھا جانا. اب ایک طرف وہ یہ کہتا ہے کہ جی کویت کے اندر جو ہم نے میزائل دیے تھے پیٹریوٹ، وہ سب سے اچھا میزائل ہے، لیکن ان کو چلانا نہیں آتا. جھوٹ بولتا ہے یہ عجیب و غریب آدمی. یہ کہتا ہے کہ جی ہم ان کو چلانے نہیں آتے، حالانکہ پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے. جب بھی کوئی
چیز کسی حوالے کی جاتی ہے، ہتھیار خاص طور پہ، اس کے اوپر کنورژن ہوتی ہے، جس کے اندر کبھی 6 مہینے اور کبھی 8 مہینے کا باقاعدہ کنورژن سسٹم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ یہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے، اور مجھے قذافی بھائی بات یہ ہے کہ میں گھبرا رہا ہوں ان ساری باتوں کے کہ فیلڈ مارشل صاحب اس میں امن کی کوششیں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ ریالٹی یہ ہے کہ مجھے تیسری عالمی جنگ دستک دے رہی ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خدا اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ شریک نعوذ باللہ بن رہا ہے، اور جس طرح سے یہ کفر بک رہا ہے، اور جس طریقے سے یہ شخص پاگل پنا ہو گیا اور انسانیت کا دشمن ہو گیا، اور جس طریقے سے یہ کہہ رہا ہے، مطلب اس سے زیادہ اور پاگل پنا کیا ہوگا کہ کہتا ہے کہ جی ایرانی کے اوپر جب ہم وہاں بم مارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اور مارو۔ وہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کس قسم کے رنگیلے لے آئے ہیں پتہ نہیں امریکہ کے صدر، حد ہو گئی۔ بالکل تو بالکل۔ یہ آج جو صورتحال بن رہی ہے یہ خطرناک بن رہی ہے، اور میرے خیال میں اللہ سے رحم کی اپیل کرنی چاہیے۔ میں تو ناظرین سے یہی کہوں گا، اپنے جو ویورز ہیں، بالکل کہ رحم کی بالکل۔ اپیل کریں اللہ سے، کیونکہ یہ معاملہ تو اب مجھے ایران دیکھیں نا، دھمکیوں سے مروب ہونا ہوتا تو جنگ شروع ہی نہ ہوتی۔ بالکل اگر دھمکیوں سے مروب ہونا ہوتا تو شہادتوں کے شروع کی لیڈرشپ کی شہادت کے بعد یہ جنگ ختم ہو چکی ہوتی۔ اگر دھمکیوں سے اور بربادی سے، بمباری سے رکنا ہوتا تو اتنی شہادتیں، اتنی تباہی، 700 ہسپتال، 30 یونیورسٹیاں، پل اور دیگر فوجی افراد، سول لیڈرشپ، ان کے شہادت کے بعد ایران کب کا رک چکا ہوتا۔ ایران بالکل اللہ کے راستے میں کھڑا ہو گیا، اور بالکل آئی ڈاؤٹ، لگتا یہ ہے کہ اللہ کی اب لاٹھی وہ سب پر پڑے گی۔ بالکل بالکل۔ اچھا سر، دوسری اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گراؤنڈ پہ آ کر امریکی فوجی اترنا چاہتے ہیں یا ایران کے کسی بھی حصے پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں آن گراؤنڈ، تو کیا جس طرح آرمی چیف بھی آپ نے بتایا کہ انہوں نے چینج کر لیا ہے، اور آرمی چیف اور مزید کچھ تقریباً ان کو نکال دیا گیا ہے اور نئے وہ اپنے حامی لے کر آئے ہیں، تو اگر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو کیا کس طرح وہ آپریشن کریں گے؟ کیا معاملات ہوں گے؟ امریکہ کس طرح آ کر اترے گا ایران میں؟ اور سیکنڈ، کیا ایٹمی ہتھیار کا بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ اور ہوگا تو کیا ایک ہی ایٹمی ہتھیار سے ایران پیچھے ہٹ جائے گا؟ کیا ہوگا کیا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جس طرح سے زمینی کارروائیوں کے اوپر معاملات چل رہے ہیں، ہوں لگتا یہ ہے کہ یہ جو آرمی چیف تبدیل کیا ہے، کیونکہ ان کی فوج کے اندر ہوں ہوں آرمی گراؤنڈ کے اوپر نہیں جانا چاہ رہی تھی کسی صورت، اور اس بات کی مختلف دلیلیں موجود ہیں اس ٹائم پہ۔ ہوں مختلف فارمر جو ان کے انٹیلیجنس آپریٹرز ہیں، ان کے جو ہوں فوجی ہیں، ان کی باتیں جو سامنے آ رہی ہیں، اس میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ امریکن فوج زمینی آپریشن کے بالکل خلاف تھی۔ اب ہوں یہ جو مڈل آف دا وار ایک آرمی چیف کو تبدیل کرنا اور تضحیک کر کے اس کو تبدیل کرنا، ہوں یہی وجہ بن رہی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں نا، 24 استعفے تقریباً جو میری اطلاعات ہیں، 24 استعفے آرمی کے جرنیلوں کی جانب سے موصول ہو چکے ہیں اس ٹائم پہ امریکہ کے اندر۔ اس سے ہوں مطلب واضح نظر آ رہا ہے کہ دیر از اے سیریس کانفلکٹ گوئنگ آن، اور اگر ہوں یہ زمین کے اوپر فوج لائیں گے تو ایران کی یہ ٹیرین ہے، ان کی ٹیریٹری ہے۔ ابھی بھی انہوں نے ہوں ایک پائلٹ بچانے کے لیے آپ ہوں دیکھیں کہ بلینز کا نقصان کیا ہے، اور ہوں ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کئی جہاز گرائے ہیں۔ یہ ایک دو ہوں جہاز کی بات نہیں ہے، کئی جہاز تباہ ہوئے ہیں اور بے ہوں تحاشا نقصان ہوا۔ آپ دیکھیں کہ ایک کرنے کے لیے وہ خود کہہ رہے ہیں ٹرمپ کہ 150 جہازوں نے حصہ لیا، ہوں 150 جہازوں نے، اور ہوں پھر اگر 101 میزائل اس کے اوپر بحری بیڑے پہ داغے گئے تھے اور اس نے تمام کے تمام انٹرسیپٹ کر لیے، تو آگ کیسے بھڑک گئی؟ پھر ہوں بھاگ کھڑا کیوں ہوا؟ یہ اندر کی باتیں ہیں جو فوج کے لیے تکلیف دہ ہیں، کیونکہ فوج کو یہ علم ہو گیا ہے، امریکی فوج کو، کہ ان کی ہوں ٹیکنالوجی کمزور ہے۔ اور ہوں ہوں کمزور کیوں ہے؟ کیونکہ چین اور ایران کہیں نہ کہیں اس میں ٹیکنالوجی فراہم کر رہے ہیں، اور ایسا ماننا لوگوں کا بھی ہے۔
और अगर ये चीज ग्राउंड के ऊपर जाएगी तो ईरान की फौज ग्राउंड के ऊपर मामलात को ज्यादा इनसे बेहतर समझती है, क्योंकि उनका बिल्कुल होम ग्राउंड है। होम बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर तो लोग क्रिकेट के अंदर भी उड़ा के रख देते हैं भाई, ये तो फिर फौज बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। उनको पता होता है कहाँ खाइयां हैं, कहाँ सुरंगें हैं, कहाँ कुछ और है, कहाँ कुछ और है। फिर दूसरी जानिब एक और बात भी है, और वो है हम्म न्यूक्लियर की। हम्म इवेंचुअली फिर ये क्या करेंगे, ये न्यूक्लियर की तरफ जाएंगे, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे और हम्म महदूद जगह के ऊपर ये हमला करने की कोशिश करेंगे। नतीजा क्या निकलेगा, एक हम्म दो बमों से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम्म फिर ऐसी तबाही होगी, ऐसी हम्म हौलनाक तबाही। ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि वो करबला के अंदर जा खड़े हुए हैं। अभी हम्म, करबला से वापसी नहीं होती जिंदा। अब बिल्कुल। वो लेकिन इस तमाम निजाम को, दुनिया के निजाम को लपेट के रहेंगे। ये बिल्कुल लगता ही है कि जो इस टाइम पे उनकी पोजीशन है, रोज रोज अवाम खड़ी नहीं होती साथ, रोज हम्म रोज आबनाए हुरमुज नहीं बंद हो सकती, रोज रोज हम्म खलीजी ममालिक को दबाया नहीं जा सकता, रोज रोज हम्म इसराइल की तबाही नहीं निकाली जा सकती, रोज रोज हम्म अमेरिका को सिफारती और सियासी तौर पर तनहा नहीं किया जा सकता, रोज रोज नेटो को अलहदा नहीं किया जा सकता, रोज रोज हम्म, यूनाइटेड नेशन को आप अपने से दूर नहीं रख सकते, और रोज रोज पागल सदर जो है वो आपको नहीं मिलता। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल ईरान की मजबूरी है कि वो इस टाइम पर एक फैसला ले, और शायद उन्होंने ये फैसला ले लिया है। और एटमी जंग हुई तो फिर एटमी जंग के लिए पूरी दुनिया तैयार है, सिर्फ ईरान नहीं, पूरी दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी जानिब हमने देखा कि जो पायलट है वो तस्वीरें भी आ रही हैं, कुछ चीजें भी आ रही हैं, उसको क्या अमेरिका वापस लेगा, क्या उसके क्या मामलात हैं? देखिए, पायलट मुझे लगता है कि वो ले गए हैं, और उसकी वजह यह है कि जब ईरान की तरफ से ये बताया गया जहाज गिरने का, तो उस हम्म टाइम पे जहाज की तस्वीर दिखाई गई, और फिर उनके सरकारी टीवी से ये ऐलान हुआ कि जो लोग उसको पकड़ के लाएंगे उनको $67,000 का इनाम दिया जाएगा। लोग उसके बाद तस्वीर आई जो आपने भी देखी कि लोग गए हैं ईरान के झंडे पहन के, और वहां वो ढूंढ रहे हैं, और ऊपर से हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, तो लगता यह है कि वो पायलट को अपने ले गए हैं। अब लाश या तो ले गए हैं, क्योंकि खुद सदर अमेरिका का ये कहना है कि वो हम्म काफी जख्मी हालत में था। अब हम्म आपको पता है कि ये छुपा जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि इस सारे ऑपरेशन के अंदर 15 अमेरिकी फौजी जो है वो मारे गए हैं। और ये एक बड़ा नंबर होता है एक ट्रेंड आर्मी के लिए, जो कि दुनिया के अंदर अपने आप को सुपर पावर के लाए। उसके 15 फौजी मरने का मतलब यह है कि समझे 1500 फौजी मर गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अच्छा सर, अगर अमेरिका ये तमाम करता है तो ईरान जवाबन क्या करेगा? जिसने अपना हार्मुज तो बंद की हुई है, लेकिन फिर क्या वो दोबारा मिडल ईस्ट की कंट्रीज में जो बेसिस है जो उन पर हमला करेगा, क्या करेगा वो? अभी ईरान के पास कुछ ऐसे मिसाइल हैं जिनकी तबाही बहुत बड़े पैमाने पे होती है, और कुछ लगता है कि नॉर्थ कोरिया से उनको बबलू ने भी मिसाइल दिए हैं। और मैं लेकिन वो जो मिसाइल है ना, जो कहा जाते हैं कि जनाब वो तो बैनुल बर्रे आजमी 15,000 किलोमीटर वाले 500 मिसाइल दे दिए, नहीं, इनमें सदाकत नहीं है। 500 मिसाइल आना और वो 15,000 किलोमीटर वाले, मतलब वो लें तो लें क्यों, आखिर उसकी वजह क्या है। और इतने मिसाइल आए और वो फिर छुप जाएं, तो ये नामुमकिन है, खासतौर पे जंग के दिनों में। अच्छा, तो वो तो है, लेकिन कोई एक आध तो मिसाइल आ सकता है ना जिसके अंदर वो चीज लगी हो, और अगर हम्म, वो चीज लगी हो तो फिर वो होगा इसराइल के साथ जो पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी और इंपॉर्टेंट खलीजी बात। ममालिक के तमाम इन्होंने उड़ा देने हैं जो पावर प्लांट्स हैं। और इस गर्मी के अंदर, जब गर्मी शुरू हो चुकी है खलीज के अंदर, अगर ये पावर प्लांट्स उनके उड़ गए तो एक ऐसी दास्तान शुरू होगी जिसको बताने वाले भी शायद कम लोग हों। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा मुश्किल वक्त है। यूएई जैसे शायद मालिक तो चाहते हैं कि ईरान में ये जंग मजीद बढ़े, मजीद चले, तो वो क्यों क्यों उनको क्यों लगता है कि ये ईरान को बिल्कुल ही इस तरह हो मामलात हो, क्यों नहीं वो अपने मामलात ईरान से सेटल कर सकते? देखिए, यूएई ने लगता है फैसला कर लिया है कि वो इसराइल और अमेरिका के साथ खड़ा है।
और ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कुछ यूएई के ऊपर भी बमबारी ज्यादा हुई है ईरान की जानिब से। कुछ लगता है कि कुछ और भी मखासमतें हैं जो दूर की जा रही हैं। इसी तरीके से ईरानी शहरियों की शहरियत वहां कैंसिल की गई है, उनको निकलने का हुक्म भी दिया गया है। बहुत सारी और चीजें भी सामने आ रही हैं, उनके हिसाब से भी मुंजमद किए गए हैं। लेकिन लगता यह है कि इस सारे अमल के अंदर कहीं जाती रंजिशें बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं। और ऐसी सूरत के अंदर मुझे लगता है कि यूएई के लिए अगर ये जंग फैलती है और ये तवील होती है तो यूएई के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। बिल्कुल, वो सबसे वैसे भी ईरान के बहुत करीब है और उसके लिए तो ज़्यादा, और दूसरा अमेरिकन बेसिस की वजह से वो बड़ी उनके ऊपर ईरान की नज़र भी रहती है। तो ये तमाम मामलात हैं। जी तो नाज़रीन, जिस तरह के अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मौजूदा जो सूरत हाल है इंटरनेशनल हवालों से, और जो ईरान अमेरिका वॉर चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल का इस तमाम में जो किरदार है, इस तमाम पे हमारी गुफ्तगू। ये उम्मीद है कि ये जो हमारा एक काविश होती है, एक इंटरव्यू होता है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब के साथ, वो बहुत पसंद आता है। और हम मजीद भी कोई अपडेट्स होती है तो अब्दुल्ला गुल साहब को हम मजीद भी मदऊ करते रहेंगे अपने चैनल पर। फिलहाल के लिए नए दौर से मोहम्मद कजाफी को और अब्दुल्ला गुल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।